اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی کتاب پڑھو وہی کی گئی ہے نا تساں دی تلاوت کرو۔ جڑے آدمی کو قرآن نال محبت ہوئے نا اللہ انعام کیا دیں دے۔ حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ مشہور قاری ہیں، او قرآن مجید بالیں کو پڑھیں دے ہیں، قرآن نال محبت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں دے ہیں۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے عاصم ذرا منہ اورتے کر، منہ اورتے کر، میں تیرے لبیں دا بوسا گھنتا کیونکہ تو کثرت تلاوت کرنے قرآن نال تے کو محبت ہے، اب میں تیرا بوسا گھنتا منہ بچ محبت دا بوسا جو گھنتے نا منہ چو خوشبو جاری تھی گئی کیونکہ لب جو نبی دے لگے ہن خوشبو تا آپ پہ آمنی ہے، خوشبو جاری تھی کہ شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی تھوڑے منہ جو خوشبو کیوں ہے؟ کوئی لاچی کھانے وے، کوئی خوشبو لینے وے، اے تھوڑے منہ جو خوشبو کیوں آنی ہے؟ آپ امام عاصم رحمت اللہ علیہ بڑا انکار کیتا نہ دسیا، لیکن ایک نیوار شاگرد نے بڑی ضد کی تھی، استاد جی آج پوچھ کے چھوڑے سو کیا وجہ ہے کہ خوشبو کیوں آنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید نال میری محبت ہے، قرآن مجید پڑھتا پڑھے نا ایک رات ستا بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی ہے، انہوں نے کہا عاصم تیری محبت قرآن نال زیادہ ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت نال کرے نہیں، آپ میں تیرا بوسا گھنا جران دا نبی دی ذات نے بوسا گھی دے انہی وہار دی میرے منہ جو خوشبو ہے۔ اچھا زندگی کتھا لئی بیٹھے، سارے کنوں سیاستدانے دی دفاع دا بڑا ٹائم ہے، سارے کنوں گلے کرن دا بڑا ٹائم ہے، او ہر گیا او جیت گیا فلاں این تھی گئی اون تھی گیا، این دا بڑا ٹائم ہے، ٹائم کہنی تا قرآن مجید دی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیڑے آدمی کو قرآن مجید دا کچھ حصہ یاد بھی کہنی جنہیں دل بالکل ہی گال کنو خالی ہے، ان دا گھر ان دا دل ایک ویران گھر دی مانے دے، جی میں ویران گھر جن دا حملہ ہوں دے پریشانے دا حملہ ہوں دے، ایمیں ہی جیڑے آدمی کو قرآن مجید یاد کہنی نا اون دل او بھی ویران گھر دی مانے دے۔ قرآن مجید کو تا یاد کرو، دیکھو قرآن مجید فرقان حمید بہت سارے لوگ ان جڑے نہیں پڑھ سکتے، اللہ دے بندے مسلمان ملک کے چران دے وقت توڑے گنو ہے پیا پڑھاؤں گے توڑے گنو ہیں پہ کیا وجہ ہے جو قرآن مجید دی تلاوت قرآن مجید پڑھ نہیں رہ سکتے؟ مسلمان تھی کہ ایک کتاب ای ساری ہدایت واسطے ہے، ساکو انقلاب دیون واسطے ہے، سارے اندر تبدیلی گھنون واسطے ہے، لیکن اسائیں کتاب کو پڑھے ہی نہیں سمجھے نہیں سے قرآن مجید نال یاری لو۔ یہ آیت دوجا حکم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، نماز کو اچھے طریقے پڑھو۔ واقم الصلاۃ معنی کیا ہے؟ نماز کو سونے طریقے پڑھو، جی میں نماز پڑھن دا حق ہے، یعنی اچھے طریقے وضو کرو، اچھے طریقے تکبیر تحریمہ آکھو، اچھے طریقے قیام کرو، قرات کرو، رکوع کرو، اچھے طریقے سجدہ کرو، اچھے طریقے نماز پڑھو، اے نماز تک قائم کرن ہے۔ نتیجہ کیا ملسی؟ نماز قائم کرے سو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرے سے، نماز اچھے طریقے پڑھ سے، خشوع خضوع نال پڑھ سے، توجہ اللہ کرے سے، نماز تے کو برے کم کو نہ رکے سی۔ اسا نماز پڑھ دیں بڑی جلدی نہ نماز پڑھ دیں، رکوع وچ گئے کھڑن اجن مکمل سیدھے نہیں تھے سجدے وچ ویسن واجب چھوٹ ویندے، اگر کوئی آدمی رکوع تو سیدھا کھڑا نہیں تھیا تو بالکل سجدے وچ گئے پیا واجب چھوٹ ویندے، اور جڑا بندہ واجب جان کے چھوڑے دی نماز نہیں تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما ہے، وہ صحابی نماز پڑھیے دل نماز پڑھ کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی دے، آپ نے سلام کا جواب نہیں تے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی من ولا من، دوبارہ لوٹ دوبارہ نماز پڑھ، تے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی رسول ہے مسجد نبوی میں چھے نماز پڑھیے، اللہ کے نبی فرمایا من دوبارہ پڑھ، حالانکہ وہ تکبیر تحریمہ بھی آکھ کے آیا ہا
قرات بھی کر کے آیا ہا، قیام کر کے آیا ہا، رکوع کر کے آیا ہا، سجدہ کر کے آیا ہا، لیکن نماز ٹھہراؤ نہ ہا۔ اللہ دے نبی فرمائے ون دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ۔ وہ صحابی ولا کے نماز پڑھی ہے، ولا ہے اور میں ون دوبارہ پڑھ۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹائے۔ وہ صحابی عرض کی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن تساں ہی دسو چا، میں تو ایویں پڑھ سکدا ہاں، میں کو تو ایویں ڈاندا ہا، تساں دسو چا نماز کیویں پڑھیں گے؟ فرمایا ہر رکن کو صحیح صحیح ادا کیتا کرو، ٹھہراؤ نہ، ٹھہر کے نماز پڑھی کرو۔ جڑا آدمی جلدی نماز پڑھ دے اون دے علماء بڑے نقصان لکھیں جلدی نماز پڑھ دے۔ پہلا نقصان تو ہے اللہ تعالیٰ رزق کی برکت ختم کر دیں دے جیڑا آدمی جلدی نماز پڑھ دے۔ دوسرا نقصان، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو ڈٹھے نماز پڑھ دے پہ، بڑے جلدی نماز پڑھ دے پہ۔ پوچھنے دے کو میں نماز پڑھ دے کتنی عرصہ تھی گئے؟ لیکن میں کو تو 40 سال تھی کہ میں نماز پڑھ دے، اور میں تیری نماز تو ہے کی قبول نہیں تھی، تو ہی طریقے نماز پڑھی ہے، اور میں نماز کو ٹھیک کر گیا۔ اگر تو نماز ہی میں پڑھتا رہی ہوں جی میں تو ہون پڑھتا پہ، تے کو موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے نہ سی، تیرا خاتمہ ایمان تے نہ تھی سی اگر تو نماز کو صحیح طریقے نہ پڑھ سی۔ نماز پڑھو، صحیح طریقے نال پڑھو، ٹھہراؤ نال پڑھو، توجہ اللہ نال پڑھو۔ جس وقت بندہ نماز پڑھ دے توجہ اللہ نال، اللہ دی رحمت اندھو تے وسدی رہنگی، فرشتے انہاں تے خوش رہنے۔ جس وقت بندے دی توجہ اللہ دی ذات دی طرف ہوندی ہے، یہ سمجھو جس وقت بندہ اللہ دی طرف توجہ کریں دے اللہ ان بندے دی طرف متوجہ ہوں دے۔ جس وقت بندہ نماز توجہ اللہ ہٹا گھندے ول اللہ دی توجہ بھی اللہ دی رحمتی بندے تو ہٹ میں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز سوچیں، نماز خیالات ہیں۔ ہاں انسان اگر نماز پڑھدا کھڑے ان دی توجہ نماز والے پاسے ہے، خیالات آویں لیکن ان دی توجہ خیالات والے پاسے کہنی۔ ود خیال داونا برا نہیں، ول خیال داونا برا نہیں، بلکہ یہ چیز دی علامت ہے کہ ان دی نماز اچھے طریقے نماز پڑھدا پہ شیطان کو یہ پسند نہیں کہ اے اچھے طریقے نماز پڑھے تو اے نماز وسوسے سڑیں دا کھڑے۔ نماز کو اچھے طریقے پڑھو، اگر نماز اچھے طریقے نہ پڑھ سو نماز چھوڑ دے سو، فجر دی نماز مسجدہ خالی، کیا جی رات چھوٹی ہے ساری نیند نہیں اکھڑی اسا نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمائے ایک آدمی نے تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیا کہ آدمی ہے یہ بڑی دیر تک ستا پہ رہا دے، فجر دی نماز میں نہیں پڑھتا، سے جھبر میں دے۔ فرمایا ایسا آدمی ہے شیطان ہی دے کان میں پیشاب کر دے۔ واہ، تساں سویرے دھا دھو کے آدھے ویسی ایسا بڑے لیکن نماز نہیں میں پڑھی، شیطان تورے کان میں پیشاب کر گیا۔ مسجدہ ویران ہیں، سویرے مسجدیں فجر کی نماز ہے بالکل تھوڑے آدمی، کیوں جی؟ حالانکہ ندا لگی ہے، آواز لگی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، بس کرو اٹھو ہن بہتر ہے، لیکن اساں ستے ہیں۔ نماز چھوڑی میں نقصان کیا تھی سی؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ فرمائے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جلے جنتی لوگ جنت پہنچ ویسن، جہنمی جہنم پہنچ ویسن، جنتی جہنم کو نہ پوچھسن کیا وجہ ہے، کیڑا قصور کیتے وے، جہنم کیوں آگے وے؟ رہندے سادے نال ہوے، محلہ علاقہ ہکو ہا کٹھے رہندے آسے، اساں جنت تساں جہنم وچ کیوں؟ ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے جہنم وچ کیوں آئے وے؟ اور کیا کہن قالو لم نکو من المصلین، اساں نماز کہنا پڑھ دے ہاسے، نماز چھوڑن دی وجہ تو اساں جہنم وچ آ گئے ہیں۔ کہ نہیں ایسا سوچے کہ نماز چھوڑ لیتی سے، یاریں دوستیں بیٹھے ہیں نماز چھوڑ گئی، دکان تے بیٹھے ہیں نماز چھوڑ گئی، کاروبار سنبھالی بیٹھے ہیں نماز چھوڑ گئی، ستے پہ ہیں نماز چھوڑ گئی۔ مسلمان تھے نماز چھوڑے، انہیں حضرات دا نہ لیوا جیڑا جنگ دے موقع دے انہیں نماز نہیں چھوڑی۔ میں تو پہلے واقعہ سنا گیا ہوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ نماز دی اتنا محبت، قرآن دی اتنا محبت، تلاوت کرنے
دو رکھا دن ختم تھے اللہ کو رو رو کے گلا کرنے پہ یا اللہ تیری رات اتنا چھوٹی کہ میری قرات علی مکمل نہیں تھی میں تا دو رکھا دے مکمل نہیں تھیاں اسا کہ نماز پڑھ دیں نماز واسے ٹائم کٹھے صحیح تو بڑے جلدی والا ٹائم کڑھنے ہیں ٹھک پھک نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں پڑھیا کیا اسے پہلی رکعت کیڑی صورت تلاوت کی تھی سے دوسری کیڑی کی تھی سے کوئی پتہ نہیں بس جلدی نماز پڑھی اور گیا اگر جلدی نماز پڑھی ہے حدیث پاک جان دے جڑا آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ دے اللہ تعالیٰ ہوں نماز کو پرانے کپڑے لپیٹ کے ان نمازی دے منہ دوتے مار دیں دے اور نماز خود بد دعا دیں دے اللہ تعالیٰ تے کو بھی اوے ضائع کرے جی میں تائیں نماز کو ضائع کیتے تے کو بھی اللہ تعالیٰ اوے ضائع کرے اوے برباد کرے اوے تباہ کرے جی میں تائیں نماز کو ضائع کیتے اور جڑا بندہ نماز کو اچھے طریقے پڑھ دے نماز دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جی میں تین میری حفاظت کی دی ہے وقت مختصر ہے